اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میرا آج کے 2-3 موضوع ہیں جن پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلا موضوع وہی ہے جو کل بھی میں نے اس پہ ویڈیوز لگائی تھی، جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب کے موبائل سے جو ان کا فرانزک رپورٹ آئی ہے، اس میں جو کچھ آیا وہ انتہائی خطرناک ہے اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے، اور کس طریقے سے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں کھربوں ڈالر باہر سے آئے ہیں، کھربوں ڈالر عالمی طاقتوں نے مہیا کیے ہیں۔ یہ اسرائیل کا ایجنٹ تھا، یہ جو امجد شعیب ہے، یہ بھی اسرائیل کا ایجنٹ تھا۔ اس کی ویڈیو موجود ہے نیٹ پہ، جس میں یہ اسرائیل کا ایک قسم کا سفیر بنا ہوا تھا کہ اس کی حمایت میں یہ اس نے بیان دیے تھے کہ بھائی اس کے ساتھ ہمارا تعلق بننا چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے۔ یہ اس طریقے سے تو یہ کر رہا تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کس طرح آہستہ آہستہ، میں نے کہا تھا نا، وہ اللہ کی جو ذات پاک بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ سب جانتی ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ تو اسی نے یہ کرم کیا ہے جو یہ آہستہ آہستہ سب لوگ بے نقاب ہو رہے ہیں۔ آج جو لوگ بے نقاب ہوئے ہیں وہ فواد چودھری اور اس کا بھائی، وہ اپنے بھائی کو کیا کہہ رہا ہے؟ چیف جسٹس کو کہو کہ بھائی، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہو کہ ایک ٹرک کھڑا ہے، وہ اس کو رگڑا لگائیں۔ یہ کیا نام ہے، نون لیگ کا وہ جو ایکٹیو ہے، بہت زیادہ ہے، نام نہیں اب میرے ذہن میں آ رہا ہے، اس کو رگڑا لگائیں، اس کو 5-6 کیس ڈالیں تاکہ ان پہ پریشر پڑے باقی پارٹی پہ بھی۔ اور ایک ٹرک پورا کھڑا ہے ان کے لیے۔ ایک ٹرک کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ٹرک پھر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو نہیں کہتے ہیں، یہ عالمی رینکنگ میں ایک کوڈ ورڈ ہے، جس کا مطلب ہے، ایک ٹرک کا مطلب ہوتا ہے 1 ارب روپیہ۔ یہ 1 ارب روپیہ مطلب اس طرح ججوں کو خرید رہے ہیں۔ اتنا پیسہ عمران خان کے پاس باہر سے آیا ہوا ہے نا، اسرائیل سے، انڈیا سے، اور یہ کیا نام ہے، امریکہ سے اور دوسرے ممالک سے، کہ کھربوں سے بھی زیادہ ہے۔ 1 ارب روپیہ تو وہ عام ججوں کو تقسیم کر رہا ہے، ججوں کو خرید رہا ہے۔ اور یقین جانیے، جب تک کہ ان کو صحیح قانون کے کٹہرے میں لا کے سر عام پھانسی پہ نہیں لٹکایا جائے گا، یہ ملک کی جڑیں کھوکھلی کرتے رہیں گے، اور ایک نہ ایک دن خود اللہ نہ کرے یہ ملک ختم ہو جائے گا اگر ان پہ صحیح مضبوط ہاتھ نہ ڈالا گیا تو۔ یہ ملک کے اصل غدار یہ ہیں میر جعفر، میر صادق، یہ ثاقب نثار جیسے لوگ جو ہے نا، یہ ہیں میر جعفر، میر صادق۔ یہ سلیسن مافیا اس نے کہا تھا نا نواز شریف کو، یہ اصل میں وہ خود ہے۔ یہ اصل میں اب بھی وہ ایکٹیو ہے، اب بھی جنرل فیض ایکٹیو ہے۔ جنرل فیض بھی ان کا یہ بندہ ہے، جو باہر عالمی طاقتیں ہیں نا، ان کا بندہ ہے، یہ پاکستان کا بندہ نہیں ہے۔ کیوں اس کو ایسے میں سلام کرتا ہوں باجوہ صاحب کو، کہ باجوہ صاحب نے اس کو کھڈے لائن لگایا تھا ہٹا کے، جب ان کو پتہ چلا، ان کو رپورٹیں ملی نا، تو انہوں نے اس کو کھڈے لائن لگا دیا تھا، اور اس پہ پکا ہاتھ اس لیے نہیں ڈالا تھا کہ اندر سے اس کی حمایت بہت بڑی موجود تھی۔ اب آ کے اندر سے اس کی حمایت ختم ہوئی ہے۔ یہ ایک اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 4 سینئر ترین جج اور بھی تھے، تو انہوں نے جنرل اور بھی تھے، جن میں سے کچھ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، اور کچھ نے خود بخود ہی ریٹائرمنٹ لے لیا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ اب ہمارا باپ آ گیا ہے، اب ہمیں کنٹرول کرنے والا اللہ نے بھیج دیا ہے۔ اور یقین جانیے، میں آپ لوگوں کو بالکل حقیقت بتا رہا ہوں کہ میں ایک 65 سال کا بزرگ آدمی ہوں، سب سے سینئر صحافی بھی ہوں۔ میں نے 1975 میں نوائب وقت سے اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا، داریے لکھنے سے، اور وہ سفر میرا آج تک جاری ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بالکل حقیقت بتاؤں گا، وہی کچھ بتاؤں گا جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ساتھ ایک اپیل بھی ہے کہ
یہ میرا یوٹیوب چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو جن لوگوں کا واٹس ایپ بنا ہوا ہے ان سے بھی اس کو سبسکرائب کروائیں۔ کیوں؟ وہ وجہ یہ ہے کہ یہ واحد چینل ہے جو آپ لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہے۔ پہلے یہ بھی بتاتا تھا جیو بھی، لیکن اب جیو کو بھی پتہ نہیں 200 ارب یا 300 ارب میں خرید لیا گیا ہے۔ اب جیو بھی وہی زبان بول رہا ہے جو کہ ARY بولتا تھا، جو کیا نام ہے یہ بول والے بولتے تھے، وہی سیم وہی لینگویج اب جیو نے بھی شروع کر دی ہے۔ یہ عالمی طاقتوں کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے نا، اتنا پیسہ ہوتا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ ورلڈ IMF بھی ان کا ہی وہ ادارہ ہے نا، اس کے تھرو دیکھیں ایک شرط پوری کرتے ہیں، وہ دوسری شرط لگا دیتے ہیں، وہ تیسری شرط لگا دیتے ہیں، وہ چوتھی شرط لگا دیتے ہیں۔ عمران خان کو کوئی شرط نہیں لگاتے تھے، اس کو دھڑا دھڑ قرضے دے رہے تھے۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ ان کا باپ لگتا تھا عمران، یا وہ عمران کے ماموزاد بھائی تھے، یا ماموں کے بیٹے تھے؟ اصل میں وجہ یہ تھی کہ وہ اس کے وہ تھے، کیا نام ہے، یہ بھی انہی اداروں کا ہی وہ ہے، کارندہ ہے۔ IMF بھی اسی کا ہی ماتحت چل رہا ہے، اور IMF کی اس وقت کوشش ہے کہ وہ کام کروائے جائیں پاکستان سے کہ جس سے نواز شریف سے شہباز شریف سے وہ کام کروائے جائیں جس سے کہ عوام میں نفرت بڑھے، عوام ان کو ووٹ نہ دے، اور واپس عمران خان کو مسلط کیا جائے، تاکہ وہ رہی سی کسر جو ہے نا وہ بھی نکال کے ملک کو بالکل دیوالیہ کر کے خانہ جنگی شروع کروا کے اسی کی آڑ میں ایٹمی ہمارا اللہ نہ کرے وہ سمیٹ کے تو وہ چلتے ہی بنیں گے۔ یہ ہے عالمی طاقتوں کا پروگرام۔ اس پہ حکیم سعید کو بھی شہید کر دیا گیا تھا، مجھے بھی بلا کر دے، مجھے کوئی غرض نہیں، میں ویسے بھی بونس پہ چل رہا ہوں، 75 کو ہو گیا ہوا ہوں، 75 منا چکا ہوں، 76 سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے۔ تو باقی میرے جیسے اس ملک پہ لاکھوں قربان جی، اپنی آرمی پہ لاکھوں قربان۔ ہماری آرمی ہے تو ہم بھی ہے، ہمارے یہ سرکاری ادارے ہیں تو ہم بھی ہیں۔ اور یہ جو میجر عادل جیسے اور یہ امجد شعیب جیسے غدار جو ہے نا، یہ آرمی کا ہی کھا کے آرمی سے ہی لیتے رہے ہیں، آرمی کا ہی کھاتے رہے ہیں۔ یہ جو آج ان کا نام عزت ساتھ ملی ہوئی، یہ آرمی کی وجہ سے ملی ہوئی ہے، اور آرمی کے خلاف ہی بھونک رہے ہیں کتوں کی طرح۔ ان کا بالکل عوام کو چاہیے، پاکستان کے عوام بھی تو جاہل ہے، لکیر کے فقیر ہیں، جو جھوٹ جتنا دب کے بولے نہ کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہے، سچے بندے کو کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے۔ یہ آج کل کے حالات ہو گئے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں۔ تو اب آ جاتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ کس طریقے سے کیا کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ جناب ایک ٹرک کھڑا ہے آپ کا، ان کو کہیں ایک ٹرک کھڑا ہے، اور وہ جو بندیال صاحب کہہ رہے تھے نا کہ انصاف نے دستک دی ہے، انصاف نے دستک نہیں دی ہے، ان ٹرکوں نے دستک دیا کہ ان کو، اس کو اگر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو انہوں نے ایک ٹرک آفر کی ہے، اور پتہ نہیں کتنے ٹرک اس سے پہلے دے چکے ہیں، تو بندیال کو کتنے ٹرک دیے ہوں گے جو اس کو وہ گھر بیٹھے ہوئے، یا یہ باقی جج جو اس کو گھر بیٹھے ہوئے ضمانتیں دے رہے ہیں، حتیٰ کہ دہشت گردی کے کیسوں میں بھی اس کو گھر بیٹھے ہوئے ضمانتیں مل رہی ہیں۔ کیوں؟ اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، کیا اس کے باپ کے نوکر ہیں یہ جج؟ یہ پیسے لے چکے ہوئے ہیں، بکے ہوئے جج ہیں، سب نہیں لیکن جو بکے ہوئے ہیں ان کو بکے ہوئے کہو۔ اب عوام کو چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالے کہ ان کے اوپر مضبوط ہاتھ ڈالا جائے۔ ان کو جب تک مضبوط ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا، اگر شہباز شریف ہے تو ویسے بزدل آدمی دلیر نہیں ہے، نواز شریف دلیر تھا، یہ بزدل ہے، یہ دلیر آدمی نہیں ہے، نہ دلیر فیصلے کر سکتا ہے، اس میں طاقت نہیں ہے وہ جو نواز شریف میں تھی۔ اگر اس سے نہیں ہو رہا ہے تو جا کے کہہ دے آپ نے چیف کو، آفت صاحب کو، آصم منیر صاحب کو کہ بھائی میرے بس میں نہیں رہا ہے، اب آپ ہی کچھ کریں۔ پھر وہ دیکھیں کس طریقے سے ان کو ڈنڈے کے ذریعے سیدھے کرتے ہیں، جیسے انہوں نے آرمی کے اندر ڈسپلن قائم کر دیا ہے، جو باقی وہ ملک کے اندر بھی کر سکتے ہیں، ان میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے۔ اور اس وقت جو ہمارا ISI کا سربراہ ہے نا، اس میں بھی اللہ نے
یہ قوت رکھی ہوئی ہے کہ وہ بھی کنٹرول کر سکتا ہے، ان کو دے دینا وہ حکومت، چھوڑ دے، کیوں چمڑے ہوئے ہیں اگر ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ملک کی جڑیں کاٹ رہے ہیں یہ لوگ، کب وہ ہوگی جب کہ ملک کو بالکل ہی اینڈ لگا دیں گے تب جا کے ان پہ ہاتھ ڈالا جائے گا۔ اب وقت آ گیا ان پہ ہاتھ ڈالنے کا، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں پاکستان کے 26 کروڑ عوام کی طرف سے کہہ رہا ہوں، میں عوام کی آواز ہوں، یہ میرا چینل عوام کی آواز ہے، 26 کروڑ لوگوں کی آواز ہے، اور خدا کے لیے اب ملک کو بچا لو، یہ ملک دیوالیہ کیا کہ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس ملک کو، اس کے ساتھ اس کی مدد حاصل ہے، ہم اس ملک کے اوپر اس کا ہاتھ ہے، انشاءاللہ اس ملک کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کرم کرے گا، اللہ رحم کرے گا، اور انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا، ترقی کی طرف جائے گا، آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ اللہ خصوصی کرم کرے گا، رحم کرے گا، اور انشاءاللہ یہ سب لوگ جیسے بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں نا، یہ آگے خود ہی یہ ایسے کام کریں گے کہ یہ پکڑے جائیں، جیسے وہ دیکھیں اس نے فواد چودھری نے جو چبل ماری ہے نا، یہ مجھے پہلے ہی اس پہ شک تھا لیکن اب یقین بھی ہو گیا ہے کہ یہ بھی ان طاقتوں کا ہی ایجنٹ ہے۔ اس کے علاوہ 16 سینئر ترین صحافی ہیں جو کہ اسی طرح یہ عالمی طاقتوں سے ان کو پیسہ مل رہا ہے، خان صاحب کے تھرو مل رہا ہے، اور خان صاحب ان کا ایجنٹ ہے پاکستان میں، پاکستان تباہ کرنے کے لیے۔ اور ہاں ایک اور بات بتا دوں، یہ پاکستان اب نہیں ہوا ہے یہ ملک تباہ، یہ ملک اسی دن سے اس کی تباہی کی بنیاد رکھ دی گئی تھی جس دن باقر رضا کو گورنر اسٹیٹ بینک لگایا جا رہا تھا۔ یہ باقر رضا کون ہے؟ پاکستان کے لوگ زیادہ تر سمجھتے ہیں یہ شیعہ ہے، شیعہ نہیں ہے، شیعہ میں ایمان ہوتا ہے، شیعہ ایماندار ہوتا ہے، شیعہ میں اللہ نے ایمان کی قوت رکھی ہوتی ہے، یہ شیعہ نہیں ہے۔ اس کا نام ضرور شیعوں والا ہے لیکن یہ باقر، یہ احمد رضا باقر ہے، یہ احمد جو ہے نا یہ قادیانی ہے، وہ قادیانی ہے، کنفرم میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ احمد رضا باقر جو ہے نا گورنر اسٹیٹ بینک جو لگایا گیا تھا خان صاحب نے کہ یہ ملک کو ٹھیک کر دے گا، وہ اس کو عالمی طاقتوں نے بھیجا تھا ملک کو تباہ کرنے کے لیے، اسٹیٹ بینک کو IMF پہ حوالے کرنے کے لیے، اور وہی کچھ اس نے کیا، عمران خان کے ساتھ مل کے اس نے IMF کے حوالے اسٹیٹ بینک کو کروا دیا۔ اب اسٹیٹ بینک پاکستان کے پاس نہیں ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کی ملکیت نہیں ہے، اسٹیٹ بینک اب IMF کی ملکیت ہے۔ اسی طرح دیکھیں کس طریقے سے، اچھا یہ جو ہے نا یہ احمد رضا باقر، اس سے پہلے پاکستان سے پہلے اس کو مصر میں لگایا گیا تھا، مصر کی معیشت کو اس نے اسی طرح اسرائیل کے ساتھ مل کے تباہ کیا تھا، امریکہ کے ساتھ مل کے تباہ کیا تھا، جیسے اس نے پاکستان میں پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا ہے۔ یہ سب کچھ کر کے جب باجوہ صاحب کو پتہ چلا تو باجوہ صاحب نے پھر عمران خان پہ پریشر ڈالا کہ اس کو فوری طور پہ ہٹاؤ، تب جا کے اس نے ہٹایا تھا، ورنہ اس نے ملک کو تباہ کر کے تو ہٹنا تھا۔ جب باجوہ صاحب کو پتہ چلا کہ عمران خان بھی انہی طاقتوں کا حصہ ہے جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، تو انہوں نے فوری طور پہ رابطہ کیا اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اور فوری طور پہ ان کو راضی کیا، ان کو ساری صورتحال بتائی۔ اس کے بعد کوئی نواز شریف شہباز شریف پاگل نہیں تھے کہ انہوں نے اپنی سیاست کو ایک دم اوپر سے آسمان سے زمین پہ آ گئے ہیں، وہ کس لیے؟ وہ ملک کے وفادار ہیں، PDM والے ملک کے وفادار ہیں، انہوں نے اپنی سیاست کا خاتمہ کر کے ملک کو بچا لیا ہے۔ اب جاہل قوم جاگ، اب سمجھ دیکھو کہ انہوں نے ملک کے لیے کیا قربانی دی ہے، اب بھی وقت ہے، سمجھو، اس دماغ کو استعمال کرو، دیکھو کہ بھائی اس ملک کو یہ اشر یہ 8-10 مہینوں میں نہیں ہوا ہے، یہ اشر 5 سالوں میں ہوا ہے، پچھلے 5 سال KPK میں 10 سال حکومت کی ہے، انہوں نے KPK کا بیڑا گرک کیا ہے، اسی طرح پاکستان کا بیڑا گرک کیا ہے، یہ سب کچھ کیا درا کس کا ہے؟ عمران نیازی کا۔ عمران نیازی کس کا ہے؟ عالمی طاقتوں کا ہے۔ عالمی طاقتیں کیا چاہتی ہیں؟ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی ہیں کوئی مسلمان ملک ترقی کرے، آگے آئے، اور یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، سعودیہ ہو گیا، دبئی ہو گیا، یہ سب عالمی طاقتوں کے ہی غلام ہیں،
یہ ان کے ہی کہنے پہ پاکستان کی مدد کرتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں یہ ہاتھ روک لیتے ہیں پہلے آئی ایم ایف کی شرائط مانو، آئی ایم ایف پیسے دے گا تو ہم بھی دیں گے. ایک ملک ہے بس جو کہ ہمارا اصل دوست ہے. یہ غدار ہیں، سعودیہ والے بھی غدار ہیں، دبئی والے بھی غدار ہیں، سب غدار ہیں. اصل دوست ہمارا چائنا ہے. چائنا زندہ باد. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں چائنا کو. چائنا نے ہمارا ساتھ دیا ہے، $70 ارب دیے ہیں. ابھی مزید بھی اس نے اپیل کیا عالمی برادری سے کہ بھائی پاکستان کا ساتھ دو، پاکستان ڈوب رہا ہے. وہ اس ملک کو، چائنا کو احساس ہے پاکستان کا ڈوب رہا ہے، یہاں کی جاہل عوام کو احساس نہیں ہے. لیکن افسوس، حد افسوس، مجھے ان عوام پہ افسوس. مجھے عمران خان پہ کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ اس کا تو باپ بھی کرپٹ تھا. اس کے تو خون میں ہی کرپشن کا پیسہ شامل ہے. وہ تو بکاؤ مال ہے. اس کا تو حکیم سعید نے آج سے 40 سال پہلے اپنی کتاب جاپان کی کہانی میں بتا دیا تھا کہ یہودی ایک پاکستانی کو لا رہے ہیں جس کا نام عمران نیازی ہے، اسی کے صحیح ملک تباہ کروائیں گے. اس کی ساری باتیں آج حقیقت ثابت ہو رہی ہیں. تو ڈاکٹر اسرار نے بھی کہہ دیا تھا، اس نے بھی بتا دیا تھا. اچھا، اس میں دیکھیں کون کون. یہ اکیلا عمران نیازی نہیں ہے، یہ پورا انہوں نے پورا نیٹ ورک ایسے جال پھیلایا ہوا ہے پورے ملک میں. ان کے جال کو کاٹنا پڑے گا. کس طریقے سے؟ اس میں صحافی بھی ہیں، 15 سینئر ترین صحافی ہیں. اس کے علاوہ میڈیا کے چینل ہیں، ARY ہے، بول ہے اور جیو ہے. یہ سب ٹاؤٹ ہے غیر ملکی طاقتوں کے. جیو بھی اس میں شامل ہو گیا. تو اب جو ہے نا، اس وقت ذمہ داری بڑھ گئی ہے سب سے زیادہ کس پہ؟ ہمارے اداروں پہ. میں سلام پیش کرتا ہوں ان سب کو جن لوگوں نے تحقیقات کی ہے امجد شعیب سے اور اس سے یہ راز نکلوائے ہیں، اور جنہوں نے جو اس وقت ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو بندہ ہے نا، اس نے اپنی سیاست تباہ کی ہے، اپنا پارٹی تباہ کیا ہے، وہ شہباز شریف ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں اس کو. اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب ہے جنہوں نے اس کا ساتھ دیا تھا اور ملک کو بر وقت اس کو اتار کے ملک کو تباہ ہونے سے بچا لیا تھا. میں جنرل باجوہ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. اس کے بعد جنرل آ جاتے ہیں جی عاصم منیر صاحب، ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. چاروں کور کمانڈروں کو سلام پیش کرتا ہوں. ISI چیف کو سلام پیش کرتا ہوں. FIA کی پوری ٹیم کو میں اوپر سے نیچے تک سب کو سلام پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد جو ایماندار جج ہیں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ خربوں ڈالر جو ٹھکرا کے تو آپ نے ایمانداری کے ساتھ ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں. خوف خدا ہے جن کے دل میں، ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. اور اسی طرح جو پولیس کے جوان ہیں، جو پولیس کے افسران ہیں، جو بکے نہیں، جو جھکے نہیں، جو پہلے پیسوں میں بکے نہیں، لالچ میں نہیں آئی، ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. اسی طرح جو اس وقت جو بھی ادارہ اس وقت ملک کو بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، میرے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ ان کی سب کی غیب سے مدد فرمائے، اللہ ان سب کو لمبی عمریں عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ دیکھیں اس وقت عوام کا پہ سب سے زیادہ فرض عائد ہوتا ہے کہ خدا را سمجھو. جس بندے کو پتہ ہے نا ساری صورتحال کا، خدا را وہ آگے 10 بندوں کو بتائے. وہ اس سے آگے پھر 10 نہیں بتا سکتے، وہ نہیں ٹائم ہے. میری ویڈیو سینڈ کرتے جاؤ آگے، یہ والی میری ویڈیو سینڈ کرتے جاؤ تاکہ کس طریقے سے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے ان کو لوٹا جا رہا ہے. اس وقت عالمی طاقتوں نے پورا سے گھیرا ڈال لیا ہوا چاروں طرف سے. ایک نہیں 2 ملک ہیں بس صرف پاکستان کو جو ساتھ اس وقت دے رہے ہیں دل سے. ایک نمبر 1 پہ چائنا ہے، نہیں نمبر 1 پہ ترکی ہے، نمبر 2 پہ چائنا ہے. یہ 2 ملک ساتھ دے رہے ہیں. یا پھر اگر یہ امریکہ کے نیچے سے نکل کے نا، امریکہ ہمیں تباہ کرنے میں لگا ہوا ہے، ہمیں سنوارنے میں نہیں لگا ہوا ہے. یہ IMF کے تھرو تباہ کروایا جا رہا ہے. یہ غریب بندوں کو کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اور دباؤ، بجلی کے ریٹ بڑھاؤ، گیس کے ریٹ بڑھاؤ. یہ سب اس وجہ سے کہ نواز شریف کا راستہ روکا جائے، عوام کے دل میں نفرت پیدا ہو، عوام ان سے نفرت کرنا لگیں. دوبارہ عمران خان کو لایا جائے تاکہ مسلط کیا جائے، تاکہ جو 10% ملک رہ گیا ہے اس کو بھی تباہ کیا جائے. اور ان ججوں کو سب سے پہلے ان ججوں کو لٹکائیں، اس کے بعد ان غدار صحافیوں کو لٹکائیں جنہوں نے خربوں روپیہ بنایا، ان سے نکلوائیں.
ان سے نکلوائیں، خاص طور پر سمیع ابراہیم، اور وہ جو سب سے بڑا، اس سے بھی بڑا غدار ہے نا، جو اپنے آپ کو کہتا تھا میں ٹکر کا بندہ ہوں، عمران نذیر، اس کو نہیں پتہ نہیں عمران نذیر ہے یا عمران کیا نام ہے، پورا نام اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو اب 75 سال کا بابا ہو گیا ہوا نا جی، ذہن بھی پہلے جیسا اب نہیں رہا ہے، لیکن الحمدللہ اتنا ہے کہ اس ملک کے لیے جان دے بھی سکتا ہوں، جان لے بھی سکتا ہوں، ابھی بھی اتنی طاقت ان ہڈیوں میں ہے کہ اس ملک کے لیے جان دے سکتا ہوں، اور اس ملک پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ملک ہے تو ہم سب بھی ہیں، یہ ملک ہے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی ہیں، اللہ اس ملک کو قائم و دائم رکھے، اور اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ اس ملک پہ اپنا خصوصی کرم فرمائے، خصوصی رحم فرمائے، اور جو جو اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی آنے والی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے، اور اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کے پہ اوپر اپنے حکمران جو اس وقت ملک کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، اور شہباز شریف، نواز شریف کی غیب سے مدد فرما، پوری پی ڈی ایم کی غیب سے مدد فرما، جنرل آصف منیر صاحب کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، چاروں کور کمانڈروں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں نا لوگ اس وقت آ رہے ہیں، اس وقت جتنے بھی لوگ اس فیلڈ میں ہیں ان سب کی مدد فرما، اور جو جو اس وقت اس ملک کو بچانے میں کہیں پہ بھی کردار ادا کر رہا ہے ان سب کی غیب سے مدد فرما، اور اس ملک کے اوپر اپنا خاص کرم فرما، رحم فرما، اور اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کے عوام کو شعور عطا فرما، اور اس ملک کے جو وفادار ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، اور ان ججوں کو بھی لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما جو کہ اس ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، اس ملک کی جد و جہد میں شامل ہیں۔ یہ اس وقت یہ اصل جہاد ہے، یہ جہاد ہے، اس وقت اس ملک کو بچانا بہت بڑا جہاد ہے، یہ پہلی اسلامی ایٹمی پاور ہے، یہ اگر تباہ ہو گیا تو عالم اسلام بھی گیا، تو خدا را اس ملک کو بچانے میں کردار ادا کریں، ادارے تو کر رہے ہیں، آرمی کر رہی ہے، اور ہر ایک ادارہ کر رہا ہے، لیکن ان بکاؤ ججوں کے اوپر آگے عوام کو سیلاب کا بند باندھنا ہوگا، ان کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، ان بکاؤ لوگوں کا چہرے سامنے عوام کے آ چکے ہوئے ہیں، اب ان لوگوں کو اللہ غیب سے مدد فرما کے ان کو اور ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرمائے، اور اس ملک کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، شب بخیر، اللہ حافظ، خدا حافظ۔